وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل تقریر بزرگوں نوجوان بھائیوں سورہ مائدہ کا یہ آخری رکوع ہے اس کے ساتھ سورہ مائدہ کا اختتام ہوگا انشاءاللہ سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اپنے تمام معاہدات کو جتنے تمہارے وعدے ہیں ان کو پورا کرو اور وعدہ خلافی کی صورت میں قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی۔ اب آخر صورت میں آ کر قیامت کے دن ایک سوال و جواب کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ سوال و جواب بھی ایسی ہستی کا کہ جو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور سوال و جواب کا مرحلہ آیا امت کے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔
چنانچہ یہ سوال و جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور پچھلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کا ذکر تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں امت کے سامنے کھڑا کر کے اولاً اپنے ان احسانات کا دوبارہ ذکر کریں گے جو قرآن کریم میں آپ نے پچھلے جمعے اور اسے پچھلے جمعے سنے. اور ان انعامات کے بعد پھر اللہ ایک سوال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور بعض عالم میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوگا تو خوف کے مارے کب کبھی طاری ہو جائے گی. پھر وہ اللہ کے ہاں امت کی طرف سے لگنے والے الزام کی اپنے اوپر اللہ کے حضور صفائی پیش کرے گی. تو نبی تو معصوم، نبی کے ذمے کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بیان صفائی دینا پڑا امت کی بے دینی اور غلو کی وجہ سے. تو کتنی بدبخت ہے وہ امت جن کی وجہ سے اللہ کے نبی کو عدالت میں کھڑا ہونا پڑے. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. دیکھو باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے نے ایسی غلط کاری کی کہ جس کی وجہ سے باپ کو تھانے میں جانا پڑا، باپ کو عدالت میں جانا پڑا، حالانکہ انتہائی شریف، نیک، دیندار. تو معاشرہ، سوسائٹی، اس علاقے کی قوم، چھوٹے بڑے سب کیا کہیں گے؟ باپ کا قصور ہے. کہ کتنا بدبخت ہے یہ بیٹا جس نے اپنے اس نیک باپ کو اس طرح رسوا کیا. تو کتنی بدبخت ہے وہ امت جن کے جرائم اور دین میں غلو کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑا، اور امت کی طرف سے لگنے والے اپنے اوپر الزام کی اللہ کی عدالت میں صفائی دینی پڑی. اور یہ کتنا عجیب منظر ہے میرے بھائی کہ قیامت کے دن پہلے تو وہ نقشہ بڑا عجیب ہے یار. دنیا کی عدالت میں جس دن آپ کی پیشی ہو، جج صاحب کے سامنے حاضری ہے تو دل کانپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کی عدالت ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی عدالت ہے. وہ تو اتنے جلال کا دن ہے کہ اولاً مخلوق ساری کی ساری آدم کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک صرف اس لیے انبیاء کے پاس باری باری حاضری دیں گے کہ حساب و کتاب تو شروع ہو. اور سارے انبیاء اپنی امتوں کو معذرت کریں گے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کی عدالت میں، خود جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ. یہ تو امام الانبیاء اللہ نے وہ ہستی بنائی ہے کہ جن کے پاس جائیں گے اور وہ اللہ کے حضور شفاعت کریں گے جس سے حساب و کتاب کا دروازہ کھلے گا. آج دیکھیں جمعے کا دن ہے اور موسم ہمارا شدید سرد ہے، تو دن کتنا مشکل لگ رہا ہے. اس شدید سردی کے موسم میں گھر سے نکلنا اور جمعے میں آنا
اس کا بہت اجر ہے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. کتنی مشقت ہے. تو قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی، قیامت بھی جمعے کے دن ہوگی. اور اس دن کی مشقت سورج سر کے اوپر، زمین تانبے کی ابلتی ہوئی، اور کوئی آدمی اپنے قدموں سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے. سوالات سب سے ہوں گے. اور ایک اجتماعی سوال ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو پیچھے گزرا 2 رکوع پہلے، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ سارے رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا ماذا اجبتم، جو دین کی دعوت لے کر تم قوموں کے پاس گئے تو انہوں نے تمہیں جواب کیا دیا، دین قبول کیا یا رد کیا. اور امتوں سے بھی سوال ہوگا اللہ کی عدالت میں. یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، کھڑے ہو جاؤ ہماری عدالت میں، میرے رسول جو تمہارے پاس دین کی دعوت لے کر آئے تھے، تم نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ تم نے میں اس کا کڑی بند کر، دیکھو ایک بند کرو، بند کرو، ایک بند تو آنا نوازہ دبا بس. امتوں سے حساب ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا. اور یہاں اللہ کی عدالت میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب ذکر کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کیا ہے تو آپ حضرات نے یہ تفصیل سے سورہ مائدہ میں بھی اور اس سے پیچھے بھی یہ سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت کو جو دعوت اور تعلیمات دی وہ عقیدہ توحید کی دی، عقیدہ رسالت کی دی. اور جن انسانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور نبوت کی تبلیغ کو قبول کیا وہ اہل ایمان کہلائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد 1 صدی سارے کامل مسلمان رہے. دوسری صدی اعمال میں سستی کمی آتی گئی لیکن ایمان والے رہے. تیسری صدی کے اخیر تک اتنی سستی آ گئی کہ نسلوں میں بے دینی پیدا ہونا شروع ہو گئی. ہمارے یہاں بے دینی کب پھیلتی ہے؟ جب اپنے حصے کی دعوت آپ چھوڑ دیں گے. اب باپ تہجد پڑھتا ہے، بیٹے کی فرض نماز کا خیال نہیں رکھتا، تو اس بیٹے کی اولاد کیا ہوگی؟ یہاں سٹپ بائی سٹپ بے دینی آتی ہے نسلوں میں، ایک دم سے نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے ہماری اولاد ہم جیسی ہو دین میں، ہم سے زیادہ مجاہدے میں، مشقت میں، عبادت میں، تلاوت میں، تزکیے میں، اطاعت میں زیادہ آگے ہو، تو یہ کامیابی کی بات ہے. یہ کامیابی کی بات ہے کہ آپ دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں. اور آپ جا رہے ہیں دنیا سے اور بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولادوں کو بے نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ناکام جا رہے ہیں. خود تو آپ دین پر ہیں اور اولاد کو اپنی زندگی میں بے دین رکھا، تو اس بے دین اولاد کی اگلی اولاد کیا ہوگی؟ یہ مثال ہے وہ نقشہ سمجھانے کی کہ قومیں بے دین کس طرح ہوتی ہیں. ایک دم سے ایک دن میں یہ صدیاں لگتی ہیں. یہ آج تمہارا جو روس ہے
اس میں اکثریت انسانوں کی اللہ کے وجود کی منکر ہے. قرآن تو بہت دور کی بات ہے، نبی پر ایمان لانا بہت دور کی بات ہے، اللہ کے وجود کی منکر ہے، جن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے جاؤ، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، محدثین کی ایک بڑی جماعت. امام بخاری کے درس میں 1,00,000 طلبہ ہوتے تھے. یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ ترمذ، یہ آذربائیجان، یہ ساری ریاستیں روس کے اندر تو ہیں. تو یہاں علماء ماوراء النہر، علماء ترمذ، علماء بخارا، علماء سمرقند، ایک عجیب دین کی روحانیت کے مراکز تھے. لیکن آہستہ 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 نسلوں میں دین کے بجائے دنیا آتی گئی، اور پھر بے دینی غالب ہوتے 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 اگلی نسلوں کا آج حال کیا ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 192 یا 94 ہجری میں، اور 256 میں امام بخاری کا انتقال ہے. تو 250 سال حضور کے جانے کے بعد امام بخاری بھی چلے گئے. اس وقت امام بخاری کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1200 سال. تو 1000 سال لگا انہی نسلوں کو جن کے اکابر علماء تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے، اہل علم تھے، اہل تقویٰ تھے، مجاہد تھے، ان کی نسلیں دیریہ بنی. تو میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پیچھے کلمہ چلا رہا تھا. ہم اپنی نسلوں پر اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں کہ ہزاروں سال قیامت تک ہماری نسلوں میں دین ہی رہے، کافر کو پیدا نہ ہو. یہ فکر جب مٹتی ہے امت میں بے دینی آتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 3 صدی کے آخر میں جا کر بدعت شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ کیا شروع ہو گئی؟ بدعت. وہ کسی نے گزشتہ جمعے چیڑتی تھی نا کہ کرسمس یہ کیا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے 300 سال تک بعد میں کوئی کرسمس نہیں بنا. کوئی کرسمس نہیں بنا. 300 سال کے بعد جا کر یہ بدعت شروع ہوئی. تو یہ کرسمس جو ہے یہ عیسائیت مذہب کی کوئی حکم نہیں ہے، وہ بند رکھو اس کی. عیسائیت کا کوئی حکم، انجیل کا کوئی حکم. جیسے میلاد ہم جو بناتے ہیں یہ قرآن کا کوئی حکم، حدیث کا کوئی حکم، نبی نے کوئی طریقہ، صحابہ نے یہ طریقہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ طریقہ نہیں کیا. لیکن آپ زور پڑے نہیں جی میلاد بنانا سب سے بڑا ثواب ہے، میلاد ساری عیدوں سے بڑی عید ہے، میلاد بڑی خوشی ہے. آپ میلاد پر ہم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو یہ سب بدعت آپ نے کھڑی کی ہے. حضور علیہ السلام کے زمین سے اللہ کے حضور پہنچنے کے 700 سال بعد شروع ہوئی ہے. کتنے؟ آپ اس کو اتنا اس وقت حق سمجھتے ہیں کہ حکومتیں یہی کام کر رہی ہیں، تمام سٹیک ہولڈر ادارے سب اس کو فالو کر رہے ہیں، جاہل سب اس کو کر رہے ہیں، عوام اس کو کر رہے ہیں، مالدار کر رہے ہیں، دنیا دار کر رہے ہیں، اور نہ کرنے والے کو بدبخت سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، مردود سمجھتے ہیں، پتہ کیا کیا فتوے لگاتے ہیں. یہ ان کی بدعات ہیں، یہ ان کا غلو ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر 300 سال اٹھنے کے بعد کیا شروع ہوا؟ میلاد شروع ہوئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہے. تو یہ بھی بدعت ہے ان کے دین کی.
تو عیسائیوں نے آہستہ آہستہ دین میں غلو شروع کیا. اس غلو میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفات، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب یہود کی مخالفت میں شروع کی. کیوں؟ یہود بدبخت بدتیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تو ماننا دور کی بات، وہ جائز اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کرامات اور عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب، ان کے اندر عیسائیت نے عیسیٰ کے دفاع میں اتنا غلو شروع کیا کہ آہستہ 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 عبدیت سے نکال کر معبودیت کا درجہ دے دیا. عبدیت سے نکال کر کس کا درجہ دے دیا؟ رب کا درجہ مان لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طبقہ عیسائیوں کا ابن اللہ کہنا شروع ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہے. علیہ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، اور جب بیٹا ہے تو وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گیا. تو ایک وقت آیا کہ عیسائیوں کے اندر ایک تقسیم شروع ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ چونکہ حضرت مریم تھی، تو انہوں نے ام عیسیٰ کہنے کے بجائے مادر خدا کہنا شروع کر دیا. اور آج تمام چرچوں میں حضرت مریم کی تصویر، اس کی مورتی، اس کی پرستش کی جاتی ہے. تو مریم کو بھی خدا کا شریک بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا. بعضوں نے کہا خود اللہ عیسیٰ کی شکل میں سامنے آیا ہے، عیسیٰ مظہر خدا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا پیر خدا تے نہیں ور خدا تو جدا نہیں، ہر رب میرے پیر دی شکل وچ آیا. تو وہ کہتا ہے میرا پیر خدا نہیں ہے لیکن رب میرے پیر کی شکل میں آیا ہے. عیسائیوں نے کہا اللہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ عیسیٰ کی شکل میں سامنے آ گیا ہے، مظہر خدا بن گیا ہے. کسی نے کہا نہیں وہ خود اللہ ہے، شکل میں سامنے آ گیا ہے. کسی نے کہا اللہ ثالث و ثلاثہ، تیسرا پارٹ. اس طرح تیسری صدی کے بعد اگلی نسلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو عابد کے درجے سے ہٹا کر معبود کے درجے پر کھڑا کیا اور خداوند کا نام دے دیا، یسوع مسیح، خداوند کا اکلوتا بیٹا. پتہ نہیں کیا 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 کیا. وہ کبھی کبھی آپ ان کا کوئی سنتے ہو تو وہ اسی طرح کے القابات سے ان کو یاد کرتے ہیں. خداوند نے یہ کہا، خداوند نے یہ کہا، خداوند کے اکلوتے بیٹے نے کہا. یعنی خدا کو بھی خداوند، عیسیٰ کو بھی خداوند. کوئی اکلوتا بیٹا تھا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. پھر جب اسلام آیا اور عیسائیت سے عقیدہ توحید پر بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو تم غلط کہتے ہو، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. تو الزام لگا نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ ہمیں بتایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس الزام کی صفائی کے لیے امت کے سامنے اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گی. تو یہ کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے حضور اپنے اوپر لگنے والے الزام میں. اور الزام یہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، انہوں نے عیسیٰ کی محبت میں عیسیٰ کی تعریف یہ کر دی کہ عیسیٰ کو معبود بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مختار کن مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا نفع نقصان کا مالک اور مختار بنا دیا. تو ہماری قوم بھی یہی کچھ کر رہی ہے کہ نہیں؟ بولو. کوئی آدمی یہ کہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، جو کہتا ہے آپ کی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے،
لال پیلا ہو جائے گا. حاجت روا اور مشکل کشاد نہیں ہے, مختار کل نہیں ہے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو کہے گا یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیوں محبت میں کہتا ہے دشمنی میں؟ محبت میں. وہ کہتا مجھے عشق کا حضور سے, یہ بات میں سن نہیں سکتا کہ تم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اختیارات نہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مجمع میں واز فرمایا اور عورتوں کو واز میں یہ بات بتائی کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. مسلمان عورتوں کو جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. تو تم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر بجھاؤ صدقہ کر کے. صدقہ کیا کرو, صدقے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ گھر آئیں. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, مفسر تھے, لیکن غریب تھے. بہت بڑے عالم تھے. حضور نے اتنے بڑے عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, ترجمہ تفسیر جاننی ہے, جس طرح مجھ سے براہ راست سیکھتے تھے, اور میرے جانے کے بعد افسوس ہو گیا آپ کس سے سیکھیں. تو فرمایا 4 آدمیوں سے سیکھو. 4 میں پہلا نمبر عبداللہ ابن مسعود کا ہے. پہلا نمبر اس سے سیکھو. کتنا بڑا عالم ہوگا بھائی. مال کے اعتبار سے غریب تھے. تو بیوی نے صدقے کے فضائل سنے تو بیوی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ آج حضور نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے, ذرا توجہ کرنا, یہ عقائد کی بات سمجھا رہا ہوں. تو میں اب بیوی ہوں, خاوند پر بیوی صدقہ کر سکتی ہے یا کہ؟ تو آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں. اگر آپ پر صدقہ لگتا ہو تو میں خود آپ کو صدقہ کر دوں باہر دینے کے بجائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جا کر کیا پوچھوں کہ ہمارا صدقہ لگنا یعنی یہ تم خود جا کے پوچھو. یہ محبت کی باتیں ہیں, تم خود جا کر. تو حضرت زینب کہتی ہے میں چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا اذا ہی امرأۃ من الانصار, وہاں ایک انصاری عورت بھی دروازے پر آ پہنچی ہے. وحاجتها حاجتی واحد, اس کا مسئلہ اور میرا مسئلہ ایک ہی تھا. وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی کہ بیوی خامن کو صدقہ کرے تو صدقہ لگتا ہے یا کہ نفلی صدقات کی بات. کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا, ہم اندر نہیں گئی, دروازے پر رہی. اندر سے خادم رسول حضرت بلال باہر آئے تو ہم نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بلال اندر جاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ باہر 2 عورتیں آئی ہیں باہر, اور یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ خامن پر صدقہ لگ سکتا ہے بیوی کا یا کہ. اگلی بات جو عقیدے کی ہے سمجھو. بلال سے کہا بتانا نہیں, من نحن, ہم کون ہیں. بس کہنا کوئی 2 عورتیں آئی ہیں مسئلہ پوچھتی ہیں, ہمارا بتانا نہیں, ہم اس سے کیا پتا چلا ان کا عقیدہ کیا تھا. حضور کے حجرے کے باہر کھڑی, حضور حجرے کے اندر ہے, ان کا عقیدہ کیا تھا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں. انہوں نے جو فجیب دیوبندی آنے دے کہ حضور کی دیوارہ تو بارہ نہیں علم نہیں, تو بس یہ پکے گستاخ. پہلے صحابہ کو کہو پھر ہمیں کہو. ہمارا عقیدہ وہ جو قرآن کا ہے, جو صحابہ کا ہے, جو فقہا کا ہے, علماء کا ہے. کہاں مت بتانا, ہم حدیث سنا رہا ہوں. اچھا اندر چلے گئے. بلال نے کہا یا رسول اللہ عورتیں 2 آئی ہیں,
عورتیں اور مسئلہ یہ پوچھتی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں پتہ کھڑی ہوئی ہیں. حضور نے بلال سے پوچھا کون عورتیں ہیں, کون ہے؟ تو پتہ ہو تو پوچھنا چاہیے. آئے ہائے. اب بلال اس نے کہا تھا ہمارا بتاؤ نا, تو بلال سے تو حضور پوچھ رہے ہیں, آپ عورت کی بات مانیں یا حضور کی؟ فرمایا ایک تو زینب آئی ہے, ایک تو اور ایک انصاری عورت ہے, اس کا نام یاد نہیں تھا تو جس کا نام آتا تھا بتا دیا. ایک تو انصاری عورت ہے اور ایک زینب آئی ہے. اب اگلی بات سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا ایو زینب, زینب تو بہت ساری ہیں, زینب حضور کی بیوی بھی ہے, زینب حضور کی بیٹی بھی ہے, زینب تو بہت ساری ہے, کیڑی زینب آئی نہیں؟ میں تجھے کو آیا جمیلہ آنٹی آئی نہیں, تو صاحب لے چھانا جمیلہ, یہ کیڑی جمیلہ آئی نہیں؟ حضور نے پوچھا ایو زینب, زینبوں میں کیڑی زینب آئی نہیں؟ تو بلال نے کہا زینب امرأۃ عبداللہ ابن مسعود, کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی آئی ہوئی ہے اور وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ تو ڈبل ثواب ہے, قرابت کا بھی اور صدقے کا بھی. تو نفلی صدقات بیویاں خامن کو دیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ یا تو مجھے آسمان والا بتائے یا زمین والا خبر دے. جب تک آسمان والا نہ بتائے یا زمین والا خبر دے بتا. اب بتاؤ, اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب, حاضر ناظر, تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اس کے بعد تمہیں کوئی گستاخ کہے تو خوشی سے کہتا رہے, آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ غلو کیا انہوں نے تعریفات کر کے کہ آپ حضور کا درجہ گھٹا رہے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کا درجہ, جیسا ہم حضور کا درجہ بڑھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو علم دے دیا, ما کان و ما یکون, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسائیوں نے اسی طرح غلو کیا, اور آقا انعامدار نے ہمیں سمجھایا بھی. فرمایا الا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم, خبردار میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. فقولوا, میرے بارے میں اتنا کہہ دیا کرو انما انا عبد اللہ ورسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا, بس اتنی, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اس سے بعد لوگ یہ ہماری باتیں سنتے ہیں تھوڑی تو کہتے ہیں نہیں جی ان نزدیک حضور نے کوئی مقام نہیں, یہ غلط بات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی مخلوق میں تمام انبیاء اور رسل, تمام فرشتے, مقربین بارگاہ الہی کے فرشتے, حاملین عرش کے فرشتے, 4 بڑے فرشتے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل و اسرافیل, ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے رسول امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے مرتبے کو ذرہ نہیں پا سکتے. سب سے اونچا درجہ آپ کا ہے, لیکن آپ حاجت روا, آپ مشکل کشا, مختار کل, عالم الغیب, نفع اور نقصان کے مالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے اور یہ سوال ہوگا. اب سنو, فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, قیامت کا دن, جمعہ والا دن, اللہ کی عدالت میں قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ ارشاد فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو یہ کہہ کر آیا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو اللہ کو چھوڑ کر. یہ تو ان کو کیا کر رہا تھا کہ مجھے معبود مانو, مجھے اپنا رب مانو, مجھے حاجت روا اور مشکل کشا مانو, یہ کیا کر رہا تھا, اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مانو. اللہ اکبر.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑیں گے. قرآن کہتا ہے قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. اللہ کس بات سے؟ فرمایا دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ یا اللہ تیری ذات ہر طرح کے شریک سے پاک ہے، ہر طرح کے شریک سے. میں آپ کا شریک نہیں بن سکتا، میری ماں آپ کا شریک، کوئی آپ کا شریک نہیں بن سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں، آپ پاک ہیں. دوسرا معنی سبحانک، تیری ذات پاک ہے جہالت سے. اگر میں نے کوئی بات کہی تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پہلے سے پتا ہوگا. مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھ کو تو یہ ہرگز پہنچتا نہیں اختیار کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی کوئی نہیں. اس کے باوجود ان کنت قلت، یا اللہ اگر میں نے کسی وقت کوئی ایسی بات کہی بھی ہو تو آپ علام الغیوب علیم بذات الصدور ہیں، ثبوت کے طور پہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. فقد علمت، آپ کے علم میں ہوگا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ میرے دل میں کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے بارے میں دل میں کیا ہے مجھے اس کا کوئی علم. تو آپ میرے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، میرے اقوال کو بھی جانتے ہیں، میرے افعال کو بھی جانتے ہیں. اگر کسی وقت کوئی ایسی بات کہی ہو تو وہ آپ کے علم میں ہوگی، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. انک انت علام الغیوب، کیوں آپ تو سارے غیبوں کے جاننے والے ہیں تو اس کو بھی جانتے ہوں گے. لیکن عدالت میں بیان ریکارڈ کرتے ہوئے صفائی تو اپنی زبان سے دینی پڑے گی نا. فرمایا ہاں ما قلت لہم، تردید کر دی اپنے اوپر لگنے والے الزام کی. فرمایا یا رب میں آپ کی عدالت میں اپنی پوری امت کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی. ما قلت لہم، میں نے ان کو یہ بات یہ جتنے اولیاء اللہ کاملین، علی اجوری رحمہ اللہ، سلطان باہو رحمہ اللہ، شیخ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ، اولیاء کاملین کی قبروں پر مزارات بنا کر سجدے کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. ان اللہ کے ولیوں میں سے کسی ایک نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا لیکن یہ کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے بھی اٹھا کر سوال کریں گے، ہائے ہائے، اللہ ان سے بھی پوچھیں گے اور یہ بھی یہی کہیں گے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ ہمیں تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود اور مشکل کشا جان کر تعلیم دیں. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ، آتے ہماری قبروں پر تھے، نفع تو ان کو دیتا تھا. یہ سمجھتے تھے یہاں سے ہو رہا ہے. قَالُوا قَوْمًا بُورًا، یہ شرک کا یقین کر کے ہلاک ہو گئے. مَا قُلْتُ لَهُمْ، فرمایا میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی، إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، مگر میں تو وہی کہتا رہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. وہ کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اللہ کو معبود مانو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور فرمایا یا اللہ جب تک میں دنیا میں موجود تھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں تو اسی عقیدے پر تھا. ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا. کنت انت الرقیب علیہم، پیچھے زمین پر کیا ہوتا رہا مجھے کوئی پتا نہیں. کنت انت الرقیب علیہم، نگران آپ تھے. اللہ کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے، آپ محافظ تھے، آپ کو علم ہوگا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ ہر چیز کے گواہ ہیں.
اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا خدا ہے، میں تو ان کا خدا نہیں ہوں، معاملہ تیرا اور ان کا ہے۔ آگے عجیب بات کہی، فرمایا تو عذبہم، اچھا آپ نبی تو ہو ان کے، انہوں نے یہ قصور کیا، آپ کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بس یہی کہوں گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں ان کے قصور کا، جرم کا، کفر کا، شرک کا، تو آپ کے بندے ہیں، میں تو چھڑا نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ عزیز بھی ہیں، وہ غالب ہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، الحکیم، آپ حکمت والے بھی ہیں، جو آپ کریں اب آپ کا اختیار ہے، میں بیان ریکارڈ کر کے واپس جا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے امت کی کوئی سفارش نہیں کری۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والا، شرک پر موت آنے والا اللہ اس کو معاف کریں گے ہی، یہ پہلے سے قانون نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی سفارش نہیں۔ فرمایا اب یہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے تو یوں کہہ دیا، ایک دن میرے محبوب رات کو تہجد کے لیے اٹھے عشاء کے بعد، زبان پہ اچانک یہی آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر کیا تھا؟ تلاوت آگے زبان پر رک گئی، بس یہی آیت چلتی رہی اور سحر ہو گئی، ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ ان تعذبہم، اپنی امت کو یاد کیا، فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سحر کے وقت رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہو اتنا، اللہ علام الغیوب ہوئے۔ جبریل امین کو بھیجا، ذرا جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو تو صحیح کیوں روئے ہو ساری رات۔ فرمایا جبریل میں اپنی امت کو دیکھ کر رو رہا ہوں، امت کا حال قیامت کو کیا ہوگا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جبریل امین نے جا کر رب العالمین کو بتایا، رب العالمین نے فرمایا جا کر میرے محبوب کو بتا دے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا پریشان ہو، میں تجھ کو تیری امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ راضی، لیکن یہاں بھی بڑی قید ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عقیدہ توحید سلامت لے کر جاؤ، ساری زندگی نمازوں میں کمی رہ گئی، روزوں میں کمی رہ گئی، زکوٰۃ میں کمی، سچ میں کمی رہ گئی، اور برائیاں بہت کر دی، قتل و غارت کر دی، چوریاں کر دی، بہت گناہ کر دیے، لیکن عقیدہ خالص لے کر گیا، اللہ کی رحمت کا معاملہ اگر آ گیا تو تم بخشے جاؤ گے اور سیدھے جنت میں، اور اگر اللہ نے پکڑ بھی لیا تو پھر بھی سزاؤں کے بعد ضرور جائے گا، لیکن سب کو معافی ملے، عقیدہ توحید سلامت لے کر جائے، سب گناہگاروں کو معافی ابتداء فوراً مل جائے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے۔ اس بات نے امت کو ایک طرف ڈھارس بھی دی، تسلی بھی دی، اور دوسری طرف امت کو خوف بھی دے دیا کہ کہیں میرا معاملہ معاف نہ کرنے والوں میں ہو، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہم اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہمارے قریب رہے، جائیں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن انشاءاللہ عقیدہ توحید سلامت لے کر جاؤ، جنت ضرور ملے گی، جنت ضرور ملے گی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ختم ہونے کے بعد، فرمایا قال اللہ،
رب تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج یہ عدالت کا دن ہے قیامت کا اللہ کے حضور، آج سچ بولنے والوں کو سچ کام آئے گا، سچ بولنے والوں کو سچ کام آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدق یہدی الی البر، سچا سچ آدمی کو نیکی کا راستہ بتلاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی آدمی کو جنت کا راستہ بتلاتی ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ آدمی کو بدی کا راستہ دکھلاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدی آدمی کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس لیے سچ اپنا جو ہے وہ پیشہ بنا لو۔ فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین، آج قیامت کا دن ہے، سچ بولنے والوں کو ان کا ہی سچ نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ انعامات ہیں، بہشت ہے ان کو جس میں نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں جا کر ٹھہریں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، میدان حشر سے سلامت نکل کر پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں تو فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، سورت کا اختتام، فرمایا سن لو زمین ہو یا آسمان، حکومت صرف للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کی حکومت آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور واللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے دنیا میں نظام حکومت بھی دیا، ہمیں زندگی بھی دی، ایمان بھی دیا، عقائد بھی سمجھا دیے، وہ اب تمہارے سے حساب و کتاب لینے پر بھی، تو بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ اس قرآن پاک کی اس تفسیر پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ خالص رہے اور اللہ کا خوف اور اعمال کی زندگی پر ہم قائم رہیں۔ انشاءاللہ سارے کا سارا مجموعہ ایمان پر دنیا سے جانے والا جس طرح یہاں اکٹھے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔